بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں حافظ محمد شہد اللہ اور آپ کو اپنے یوٹیوب چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم تعلیم الاسلام کا حصہ دوم پڑھیں گے۔ تعلیم الاسلام حصہ دوم کا پہلا شعبہ تعلیم الایمان یا اسلامی عقائد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال: اسلام کی بنیاد کتنی چیزوں پر ہے؟ جواب: اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ سوال: وہ 5 چیزیں جن پر اسلام کی بنیاد ہے کیا کیا ہیں؟ جواب: وہ 5 چیزیں یہ ہیں: اول، کلمہ طیبہ یا کلمہ شہادت کے مطلب کو دل سے ماننا اور زبان سے اقرار کرنا۔ دوسرے، نماز پڑھنا۔ تیسرے، زکوٰۃ دینا۔ چوتھے، رمضان شریف کے روزے رکھنا۔ پانچویں، حج کرنا۔ سوال: کلمہ طیبہ کیا ہے اور اس کے معنی کیا ہیں؟ جواب: کلمہ طیبہ یہ ہے: لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور اس کا مطلب یہ ہے اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے بھیجے ہوئے رسول ہیں۔ سوال: کلمہ شہادت کیا ہے اور اس کے معنی کیا ہیں؟ جواب: کلمہ شہادت یہ ہے: اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اور اس کے معنی یہ ہیں: گواہی دیتا ہوں میں اس بات کی کہ خدا تعالیٰ کے سوا اور کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور گواہی دیتا ہوں میں اس بات کی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا تعالیٰ کے بندے اور رسول ہیں۔ سوال: کیا بغیر معنی اور مطلب سمجھے ہوئے صرف زبان سے کلمہ پڑھ لینے سے آدمی مسلمان ہو جاتا ہے؟ جواب: نہیں، بلکہ معنی سمجھ کر دل سے یقین کرنا اور زبان سے اقرار کرنا ضروری ہے۔ سوال: دل سے یقین اور زبان سے اقرار کرنے کو کیا کہتے ہیں؟ جواب: ایمان لانا کہتے ہیں۔ سوال: گنگا آدمی زبان سے اقرار نہیں کر سکتا تو اس کا ایمان لانا کیسے معلوم ہوگا؟ جواب: اس کے لیے قدرتی مجبوری کی وجہ سے اشارہ کر دینا کافی سمجھا جائے گا، یعنی وہ اشارے سے یہ ظاہر کر دے کہ خدا تعالیٰ ایک ہے اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خدا تعالیٰ کے پیغمبر ہیں۔ سوال: مسلمانوں کو کتنی چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے؟ جواب: 7 چیزوں پر جن کا ذکر اس ایمان مفصل میں ہے: آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ ترجمہ: ایمان لایا میں اللہ تعالیٰ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں یعنی پیغمبروں پر اور قیامت کے دن پر اور اس بات پر کہ دنیا میں جو کچھ اچھا یا برا ہوتا ہے سب تقدیر سے ہوتا ہے، اور اس بات پر کہ مرنے کے بعد بھی زندہ ہونا ہے۔ خدا تعالیٰ کے ساتھ مسلمانوں کے عقیدے۔ سوال: خدا تعالیٰ کے ساتھ مسلمانوں کو کیا عقیدے رکھنے چاہیے؟ جواب: نمبر 1، خدا تعالیٰ ایک ہے۔ نمبر 2، خدا تعالیٰ ہی عبادت اور بندگی کے لائق ہے اور اس کے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں۔ نمبر 3، اس کا کوئی شریک نہیں۔
نمبر 4 وہ ہر بات کو جانتا ہے، کوئی چیز اس سے پوشیدہ نہیں۔ نمبر 5 وہ بڑی طاقت اور قدرت والا ہے۔ نمبر 6 اسی نے زمین، آسمان، چاند، سورج، ستارے، فرشتے، آدمی، جن، غرض تمام جہان کو پیدا کیا ہے اور وہی تمام دنیا کا مالک ہے۔ نمبر 7 وہی ہی مارتا ہے، وہی ہی چلاتا ہے، یعنی مخلوق کی زندگی اور موت اس کے حکم سے ہوتی ہے۔ نمبر 8 وہی تمام مخلوق کو روزی دیتا ہے۔ نمبر 9 وہ نہ کھاتا ہے، نہ پیتا ہے، نہ سوتا ہے۔ نمبر 10 وہ خود بخود ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ نمبر 11 اس کو کسی نے پیدا نہیں کیا۔ نمبر 12 نہ اس کا باپ ہے، نہ بیٹا ہے، نہ بیٹی ہے، نہ بیوی ہے، نہ کسی سے اس کا رشتہ ناتا ہے، اور وہ ان تمام تعلقات سے پاک ہے۔ نمبر 13 سب اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں اور اس کو کسی چیز کی حاجت نہیں۔ نمبر 14 وہ بے مثل ہے، کوئی چیز اس کے مشابہ یعنی اس جیسی نہیں۔ نمبر 15 وہ تمام عیبوں سے پاک ہے۔ نمبر 16 وہ مخلوق جسے ہاتھ، پاؤں، ناک، کان اور شکل و صورت سے پاک ہے۔ نمبر 17 اس نے فرشتوں کو پیدا کر کے دنیا کے انتظاموں اور خاص خاص کاموں پر مقرر فرما دیا ہے۔ نمبر 18 اس نے اپنی مخلوق کی ہدایت کے لیے پیغمبر بھیجے کہ لوگوں کو سچا مذہب سکھائیں، اچھی باتیں بتائیں اور بری باتوں سے بچائیں۔ ملائکہ، فرشتے۔ سوال فرشتے کون ہیں؟ جواب فرشتے خدا تعالیٰ کی ایک مخلوق ہیں جو نور سے پیدا ہوئے ہیں، ہماری نظروں سے غائب ہیں، نہ مرد ہیں نہ عورت، خدا کی نافرمانی اور گناہ نہیں کرتے، جن کاموں پر خدا تعالیٰ نے انہیں مقرر فرما دیا ہے انہی میں لگے رہتے ہیں۔ سوال فرشتے کتنے ہیں؟ جواب فرشتوں کی گنتی خدا تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا، ہاں اتنا ہمیں معلوم ہے کہ فرشتے بہت ہیں، اور ان میں سے 4 فرشتے مقرب اور مشہور ہیں۔ سوال مقرب اور مشہور 4 فرشتے کون کون سے ہیں؟ جواب اول حضرت جبرائیل علیہ السلام جو خدا تعالیٰ کی کتابیں اور احکام اور پیغام پیغمبروں کے پاس لاتے تھے۔ دوسرے حضرت اسرافیل علیہ السلام جو قیامت میں سور پھونکیں گے۔ تیسرے حضرت میکائیل علیہ السلام جو بارش کا انتظام کرنے اور مخلوق کو روزی پہنچانے کے کام پر مقرر ہیں۔ چوتھے حضرت عزرائیل علیہ السلام جو مخلوق کی جان نکالنے پر مقرر ہیں۔ خدا تعالیٰ کی کتابیں۔ سوال خدا تعالیٰ کی کتابیں کتنی ہیں؟ جواب خدا تعالیٰ کی چھوٹی بڑی بہت سی کتابیں پیغمبروں پر نازل ہوئی، مگر بڑی کتابوں کو کتاب اور چھوٹی کتابوں کو صحیفے کہتے ہیں۔ 4 کتابیں مشہور ہیں۔ سوال 4 مشہور آسمانی کتابیں کون کون سی ہیں اور کن کن پیغمبروں پر نازل ہوئی؟ جواب نمبر 1 توریت جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ نمبر 2 زبور جو حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ نمبر 3 انجیل جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ نمبر 4 قرآن مجید جو ہمارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ سوال صحیفے کتنے ہیں اور کن کن پیغمبروں پر نازل ہوئے؟ جواب صحیفوں کی تعداد معلوم نہیں، ہاں کچھ صحیفے حضرت آدم علیہ السلام پر اور کچھ حضرت شیش علیہ السلام پر اور کچھ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر نازل ہوئے۔ ان کے علاوہ اور بھی صحیفے ہیں جو بعض اور پیغمبروں پر نازل ہوئے۔ خدا کے رسول پیغمبر علیہ السلام۔ سوال رسول کون ہوتے ہیں؟ جواب رسول خدا تعالیٰ کے بندے اور انسان ہوتے ہیں۔
خدا تعالیٰ انہیں اپنے بندوں تک احکام پہنچانے کے لیے مقرر فرماتا ہے۔ وہ سچے ہوتے ہیں، کبھی جھوٹ نہیں بولتے، گناہ نہیں کرتے، خدا تعالیٰ کے حکم سے معجزے دکھاتے ہیں، خدا تعالیٰ کے پیغام پورے پہنچا دیتے ہیں، ان میں کمی بیشی نہیں کرتے، نہ کسی پیغام کو چھپاتے ہیں۔ سوال: نبی کے کیا معنی ہیں؟ جواب: نبی کے بھی یہی معنی ہیں کہ وہ خدا تعالیٰ کے بندے اور انسان ہوتے ہیں، خدا تعالیٰ کے احکام بندوں تک پہنچاتے ہیں، سچے ہوتے ہیں، جھوٹ نہیں بولتے، گناہ نہیں کرتے، خدا تعالیٰ کے حکموں میں کمی زیادتی نہیں کرتے، کسی حکم کو چھپاتے نہیں۔ سوال: نبی اور رسول میں کچھ فرق ہے یا دونوں کے ایک معنی ہیں؟ جواب: نبی اور رسول میں تھوڑا سا فرق ہے۔ وہ یہ ہے کہ رسول تو اس پیغمبر کو کہتے ہیں جس کو نئی شریعت اور کتاب دی گئی ہو، اور نبی ہر پیغمبر کو کہتے ہیں چاہے اسے نئی شریعت اور کتاب دی گئی ہو یا نہ دی گئی ہو، بلکہ وہ پہلی شریعت اور کتاب کا تابع ہو۔ سوال: کیا کوئی آدمی اپنی کوشش اور عبادت سے نبی بن سکتا ہے؟ جواب: نہیں، بلکہ جسے خدا تعالیٰ نبی بنائے وہی بنتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ نبی اور رسول بننے میں آدمی کی کوشش اور ارادے کو دخل نہیں، خدا تعالیٰ کی طرف سے یہ مرتبہ عطا کیا جاتا ہے۔ سوال: رسول اور نبی کتنے ہیں؟ جواب: دنیا میں بہت سے رسول اور نبی آئے، لیکن ان کی ٹھیک تعداد خدا تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ ہمیں تمہیں اسی طرح ایمان لانا چاہیے کہ خدا تعالیٰ نے جتنے رسول بھیجے ہم ان سب کو برحق اور رسول مانتے ہیں۔ سوال: سب سے پہلے پیغمبر کون تھے؟ جواب: سب سے پہلے پیغمبر حضرت آدم علیہ السلام ہیں۔ جواب: سب سے پچھلے یعنی آخری پیغمبر کون ہیں؟ جواب: سب سے پچھلے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ سوال: حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی پیغمبر آئے گا یا نہیں؟ جواب: نہیں، کیونکہ پیغمبری اور نبوت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گئی۔ آپ کے بعد قیامت تک کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ آپ کے بعد جو شخص پیغمبری کا دعویٰ کرے وہ جھوٹا ہے۔ سوال: رسولوں میں سب سے افضل رسول کون ہیں؟ جواب: ہمارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں اور رسولوں سے افضل اور بزرگ ہیں۔ خدا تعالیٰ کے تو آپ بھی بندے اور تابع دار ہیں، ہاں خدا تعالیٰ کے بعد آپ کا مرتبہ سب سے زیادہ بڑا ہوا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لازمی لائک کریں اور ثواب کی نیت سے تمام مسلمانوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے اپنے پیارے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں تو اسی طرح کی اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ تو جلد ہی ہم ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔